یہ کوئی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ ملا، ملوانے، مولوی، پیر، فقیر یہ سب فراڈیے ہیں، اس ملک کے لیے نحوست اور ناسور ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اس خوبصورت ملک کو ایک قوم نہیں بننے دیتا۔ جی بالکل صحیح ہے، آپ نے درست فرمایا کہ یہ سارے فراڈی ہیں اور یہ اس ملک کے لیے نحوست ہے اور یہ ناسور ہیں اس ملک کے لیے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اس خوبصورت ملک کو ایک قوم نہیں بننے دیتا۔ اس قوم سے مراد شاید وہ قوم ہوگی کہ جو یہاں تلک لگاتی ہے، اس قوم سے مراد وہ ہوگی کہ جو شاید مورتیوں پر جو ہے وہ جا کے دودھ انڈیلتی ہے، اس قوم سے مراد وہ ہوگی کہ جو بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے یوں کر کے وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ جانے ان کا کوئی دماغ چکراتے ہیں بتوں کا یا ان کو مزید کالا کرتے ہیں، خدا جانے کیا۔ اس قوم سے مراد وہ قوم ہوگی، جبکہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ نحوست ہیں، یہ سارے علماء، یہ سارے درویش، یہ حافظ، یہ قاری، یہ عالم، یہ سید، یہ بزرگ، یہ پیر، فقیر، یہ سارے کے سارے آپ کے بقول نحوست ہیں اور اس ملک کے لیے ناسور ہیں۔ تو پھر یقیناً آپ کی سمجھ اور فہم کے مطابق اس ملک کے لیے برکت تو یقیناً جنرل ایوب خان ہوئے، اس ملک کے لیے برکت پھر یقیناً یحییٰ خان تھے کہ جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، اور آپ کے بقول اس ملک کے لیے برکت پھر وہ یقیناً سول ڈکٹیٹر ہوں گے کہ جنہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم، یہاں سے جو ادھر جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس ملک کے لیے برکت پھر ضیاء الحق صاحب تھے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب وہ عظیم شخصیت کے مالک تھے جن کی لگائی ہوئی آگ آج بھی پاکستانی قوم بھگت رہی ہے، جن کی پیدا کردہ دہشت گردانہ سوچ اور فکر نے آج بھی ہزاروں پاکستانی مسلمانوں کی جانوں کا ضیاع کیا، قتل عام کیا بم دھماکوں کے ذریعے، جنہوں نے ایم کیو ایم کا تحفہ دیا، جنہوں نے طالبانائزیشن کا تحفہ دیا۔ پھر یقیناً برکت تو اس قوم کے لیے جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، اس قوم کے لیے برکت یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں گی، اس قوم کے لیے برکت یقیناً محترم نواز شریف صاحب ہوں گے، خان صاحب ہوں گے، اور بالخصوص آپ کے بقول پھر برکت اس قوم کے لیے جناب بلاول بھٹو صاحب ہیں۔ اس قوم کے لیے برکت تو پھر محترم پرویز مشرف صاحب تھے کہ جو لاہور بسنت منانے آیا کرتے تھے اور بسنت کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ یہاں لاہور میں کرتے تھے، آ کے شراب عام تھی، کباب عام، اور خدا جانے وہ کن کن کوٹھیوں کو آ کے آباد کرتے تھے اور کہاں کہاں وہ ڈیرے لگاتے تھے۔ اگر یہ راز لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ جن کو آپ لوگ برکت سمجھتے ہیں یہ کیا تھے، اور یہ درویش، یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری، یہ سید، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ حدیث پڑھنے والے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والے، یہ دن میں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، یہ تبلیغ دین کرنے والے، یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے، آپ کے بقول یہ سارے فراڈی ہیں، آپ کے بقول یہ سارے نحوست ہیں، آپ کے بقول یہ سارے کے سارے ناسور ہیں۔ تو پھر برکت یقیناً یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے پچھلے 75 سال سے وطن عزیز ملک پاکستان کو لوٹا، اور میں کئی بار کہا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کے آج کے دن تک کوئی ایک بندہ ہمیں دکھا دیں کہ جو عالم دین ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کسی خانقاہ کا شیخ ہو اور وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہو، کوئی ایک بندہ دکھا دیں۔ تو پھر ناسور تو یقیناً یہی لوگ ہیں جن کو آپ آج تک کرسیاں دیتے آئے ہیں، اور جو کرسیوں کی بندر بانٹ میں ایک دوسرے کی عزتیں بھی اچھالتے رہے۔ کسی مولوی نے کسی معزز خاتون کی ننگی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نہیں گرائیں، یاد رکھیے گا۔ کسی مولوی نے کسی خاتون کے متعلق گراج والی بات نہیں کی، کسی مولوی نے کسی شخص کے متعلق یورپ میں ناجائز اولاد کے متعلق بات نہیں کی۔ یہ سارا گند آپ لوگ اچھالتے ہیں۔ یہ علماء تو شریف لوگ ہیں، یہ درویش لوگ ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ مشائخ، انہوں نے تو ہمیشہ امن کی بات کی، محبت کی بات کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ غیر کی آنکھ سے دیکھے، غیر کے کان سے سنے، اور صبح سے لے کر شام تک غیر کے پروپیگنڈے کا شکار رہے، تو ایسا آدمی پھر یہی خیال کرتا ہے جیسا انہوں نے سوال بھیجا کہ یہ سارے کے سارے ناسور ہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ مشائخ نہ ہوتے، اگر یہ بزرگ نہ ہوتے، اگر یہ قرآن اور حدیث سنانے والے اور دلوں کو سختی سے نکال کر نرمی کی طرف لانے والے اور قوم کے دلوں میں رحم دلی کا جذبہ پیدا کرنے والے یہ درویش نہ ہوتے، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جسموں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاتے۔ یہ درویش لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آج بھی مسلح پہ کھڑے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ یہ درویش لوگ ہی ہیں، یہ علماء ہی ہیں، یہ مشائخ ہی ہیں، یہ پیران اعظام ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی لوگ دعا مانگتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ وگرنہ اس قوم کا جو اشر ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ ہمارے اس علاقے میں ایک صاحب تھے
تو وہ ہمہ وقت بزرگوں کو علماء کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ میرے شیخ کریم آپ کو بھی وہ بندہ کوئی موقع جانے نہ دیتا، جب آپ کا نام سنتا تو مغلظات بکتا۔ میں عینی شاہد ہوں، رات 12 بجے کا وقت تھا اور اس نے شراب پی اور رج کر پی۔ حالت یہ ہوئی اس کی کہ وہ شراب کے نشے میں ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شراب کے نشے میں ہی اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ 6 7 8 بہن بھائی تھے، کسی آدمی نے آ کے اس کی میت نہیں اٹھائی۔ صبح نماز فجر کے بعد میرے شیخ حضرت بابا جی علامہ حافظ غلام رسول جلالی رحمۃ اللہ علیہ آپ باہر نکلے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رات کو 12 1 بجے شراب پی کے مر گیا ہے، ابھی تک اس کے سگے بہن بھائی اس کی میت اٹھانے کو تیار نہیں۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، مریدین کو بلایا، محبین کو بلایا اور فرمایا فوراً اس کے لیے چارپائی کا انتظام کرو، غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرو۔ آپ نے جا کے اسے اٹھایا، کفن پہنایا، اسے غسل دیا اور اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کی۔ اس کے سگے بہن بھائی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر طاقتور حکومت کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے آج بھی معاشرے میں اخلاقیات باقی ہیں، وگرنہ انسان حیوان بنتے دیر نہ لگائے اگر یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔